بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بند کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کل کچھ ایسا ہوا تھا کہ کچھ مائک کی پرابلم کی وجہ سے وہ بات شروع میں جو ہوئی وہ کچھ سمجھی گئی، اور بعد میں پھر وہ پتہ ہی نہیں چلا، اس کی آواز مس ہو گئی، اور بہرحال آواز ضائع ہونے کی وجہ سے اتنا خوبصورت مضمون تھا وہ آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ چلیے خیر، بعض باتیں کل کی دہراتے ہیں تاکہ وہ آپ تک پہنچ جائیں۔ ہم نے کل دراصل ذکر کیا تھا مواخات سے متعلق۔ اگر ان میں کی بعض باتیں آپ نے کل سن لی ہوں گی تو پھر آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی بات پرانی ہو، لیکن چونکہ آواز نہیں آ سکی تھی کل کے درس میں، اس لیے ان میں کچھ باتیں ضرور ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے آج نئی ہوں گی۔ مواخات میں یہ ہوا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تشریف لائے تھے، حالانکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو مسجد میں بلایا، اور مہاجرین بھی جمع تھے، اور انصار، حالانکہ انصار کا یہ حالت تھی کہ انصار نے اپنے گھروں کو مہاجرین کے لیے کھول رکھا تھا، جس کو جو چیز کھانی ہے، جو چیز ضرورت کی ہے، ہمارے گھروں سے آپ بے تکلف لے سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ مہاجرین مکہ بہت غیرت مند لوگ تھے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی تربیت عظیم الشان غیرت رکھنے والے پیغمبر اعظم نبی خاتم الانبیاء خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ تو استاذ کے اثرات تو شاگردوں میں منتقل ہوتے ہی ہیں، اور پھر استاذ بھی ایسا استاذ ہو جس جیسا استاذ ہی کائنات میں کوئی پیدا نہ ہوا ہو، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کیسا منتقل ہوا ہوگا۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ عام طور پر جو بزرگوں کی نظر ہوتی ہے، عام طور پر جو بزرگوں کی توجہات ہوتی ہیں، وہ ایسے منتقل ہوتی ہیں، جس کی ایک مثال سمجھیے کہ دہلی میں ایک بزرگ ہیں، پرانے بزرگوں میں سے ہیں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑا نام ہے، بڑا نام ہے اولیاء ہند میں، اور خصوصاً اولیاء دہلی میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رات گئے، کافی رات میں کوئی مہمان آئے۔ اب سامنے کوئی آس پاس میں کوئی سرائے ہوتی تھی، کوئی اس وقت کے حساب کا کوئی ہوٹل ہوتا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ حضرت کے یہاں کوئی مہمان آئے، اور اس رات میں حضرت کہاں سے انتظام کریں گے؟ یہ میرے خیال سے دور اکبری کی بات ہے۔ تو اس وقت کا دہلی شہر تو بڑا چھوٹا سا شہر تھا، یعنی آج دیکھو تو آج کے حساب سے تو چھوٹا سا شہر۔ تو اب انہوں نے، ان کی خوش نصیبی تھی، اس سرائے والے شخص نے یہ کیا کہ رات میں حضرت کے مہمان کے لیے کھانا تیار کیا اور لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت مہمان کے لیے لایا۔ حضرت نے دیکھا، واہ بھائی واہ، بڑا کمال کر دیا آپ نے۔ دیکھو، دراصل دعائیں لی نہیں جاتی، حضرت جی دعا کر دو۔ آج کا دور تو ایسا ہی ہے، حضرت جی دعا کر دو۔ دعائیں تو دل سے نکلتی ہیں،
اگر آپ نے کسی کی خدمت کر دی تو دعائیں اپنے آپ ہی مل جائیں گی، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب دعا لینے والے کام کرتے نہیں، بس ہر وقت ایک تسبیح رہتی ہے، جی دعا کر دو، اجی دعا کر دو، اجی دعا کر دو۔ ہر جگہ ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں، ہر جگہ یہی حال ہوتا ہے۔ تو ہر جگہ بس دعا کر دو کی تسبیح ہوتی ہے، کوئی ایسا کام کرتے نہیں جو دعا دینے والا آدمی کہنے کی بھی محتاجی نہ سمجھے، اس کے دل سے دعا نکلے، ایسا کام نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ اس شخص نے کیا تھا یہ کام، اس شخص نے کیا تھا۔ حضرت نے اس سے پوچھا بھائی کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا حضرت آپ کے جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا بھائی کچھ اور مانگ لو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ نہیں حضرت میں تو آپ کے جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ بڑا کہا اس سے بھائی کچھ اور مانگ لو۔ نہیں حضرت میں تو آپ کے جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا بھائی چلو آؤ لگو گلے، گلے لگایا اور حضرت جیسا ہی ہو گیا، اور اتنا زیادہ ہو گیا حضرت کے جیسا کہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والا پہچان بھی نہیں کر پاتا تھا کہ ان میں حضرت کون سے ہیں، اور وہ خادم جس نے وہ خدمت کی تھی وہ شخص کون ہے، پہچان بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن چونکہ حضرت نے تو یہ ساری کی سارے مقامات ریاضتوں سے حاصل کیے تھے، دھیرے 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 ملے تھے، اب اس کو ایک دم ہی اونڈیل دیا گیا اس کے خالی برتن میں، اس بیچارے سے برداشت نہیں ہوا اور چند دن میں مر گیا۔ لیکن خوش نصیبی کی موت تھی کہ ایک اللہ والے جیسا ہو کر مرا۔ تو اگر ایک بزرگ کی توجہ میں یہ اثر ہوگا تو بزرگوں کے بزرگ سید الاولیاء سید الانبیاء و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہات ہیں اس میں کیا تاثیر ہوگی، اس توجہ میں کیا تاثیر ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو تربیت کی تھی اس میں غیرت کو تو ایک طرح سے سمجھیے کہ غیرت کو تو منتقل ہونا ہی تھا۔ صحابہ انصار نے تو کر رکھا تھا کہ ہمارے گھر آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو چیز کی ضرورت ہے لے جاؤ، جو چیز کھانا ہے کھاؤ، یہاں قیام کرنا ہے، یہاں آرام کرنا ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے، بہرحال آپ کے لیے ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمارے گھر حاضر ہیں، جس بھی چیز کی ضرورت ہے ایک دم بے تکلف ہمارا گھر آپ کا گھر ہے، جس مہاجر کو بھی ضرورت ہو۔ لیکن اب صحابہ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ غیرت مند لوگ تھے تو وہ اپنی ضرورتوں کو اظہار نہیں کرتے تھے جلدی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی بے پناہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا یقیناً۔ بہرحال مہاجرین کو بلایا، انصار کو بلایا، اور اس طرح سے کیا کہ جس کا مزاج جس سے ملتا دیکھا، عمر کے لحاظ سے، انداز کے لحاظ سے، ہوتا نا بھائی بہت ساری چیزوں کا، اب یوں اٹھا کے کسی ایک کو کسی ایک کا بھائی بنا دیا، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ ایک دوسرے کے ذوق کا، ایک دوسرے کے مزاج کا خیال رکھا گیا، اور ایک انصاری کا بھائی بنایا گیا ایک مہاجر کو۔ اس طرح سے سارے مہاجرین کسی نہ کسی انصاری کے بھائی بن گئے۔ اب انصار کا دیکھو، انصار نے کس طرح سے نبھایا ہے اس بھائی چارے کو، کس طرح سے نبھایا ہے۔ جس کے 2 کھیت تھے اس نے ایک کھیت اپنے مہاجر بھائی کو دیا، جس کا ایک کھیت تھا اس نے آدھا کھیت اپنے مہاجر بھائی کو دیا، جس کا باغ تھا اس نے اپنے باغ میں سے آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دیا، جس کے 2 گھر تھے اس نے ایک گھر، جس کا ایک گھر تھا اس نے آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دیا، جس کی 2 بیویاں تھیں اس نے کہا ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ ایسا ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حصے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا میں اپنی دونوں بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں اور آپ جو ہے اس بیوی سے نکاح کر لیں۔ یہ میرا اتنا کھیت ہے، اتنا میرا باغ ہے، اتنا میرا گھر ہے، سب آپ کا آدھا آدھا، اتنے اسباب ہیں، سارا چیک کرایا، اتنے اسباب ہیں، ان میں سے آدھا لے لو۔ لیکن پھر وہی جملہ دہرانا پڑے گا کہ قریش بہت غیرت مند لوگ تھے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا،
مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ سب کچھ پیش کیا، مگر مجھے کچھ نہیں چاہیے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے رکھے، مجھے نہیں چاہیے۔ پھر مجھے تو بازار کا راستہ بتا دیجئے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں وہاں سے تجارت کر لوں گا، میری اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ ان کو بازار کا راستہ بتا دیا، وہ بازار میں گئے، وہاں سے شہد خریدا اور بیچ دیا، گھی خریدا دوسری طرف بیچ دیا، ایک سے خریدی کوئی چیز دوسرے کو بیچ دی، پھر خریدا پھر بیچ دیا، پھر خریدا پھر بیچ دیا، پورا دن اسی طرح سے گزارا۔ جب پورا دن اسی طرح ہو گیا تو پیسوں کی بچت بھی ہوئی، دن تجارت میں گزرا، پیسوں کی بچت ہوئی، پیسے کمائے۔ تھوڑے ہی دنوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے تاجر کے طور پر جانے گئے۔ اتنے بڑے تاجر ہوئے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ جو مال غنیمت کے ساتھ یعنی مال و اسباب کے ساتھ جو تجارت سے نفع میں ہوا اس نفع کے ساتھ لوٹ رہا تھا وہ قافلہ، اور اس قافلے کے اندر مال و اسباب سے لدے ہوئے 300 اونٹ تھے۔ اب جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ مدینے میں آتا تھا تو مدینے میں خوشیوں کی لہریں دوڑ جاتی تھی، کیونکہ غریبوں کو اس سے عطیات ملتے تھے، فائدہ ہوتا تھا، ہے نا۔ بھائی سخی تھے سارے صحابہ، وہ لوگ ایسے نہیں تھے میرا بینک بیلنس نہیں، یہ بینک بیلنس کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ جو آیا ہے اس میں غریبوں کا بھی حق ہے، تو لوگ خوش ہوتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے کا رواج نہیں تھا، اس وقت یہ تھا اچھا عبد الرحمن اتنی ترقی کر رہے ہیں، بھائی ہمارا بھائی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب تو پڑوسیوں سے بھگتے ہیں، شکوہ غیروں کا کرتے ہیں، فرصت آپس کے تنازعات سے نہیں ہے، شکوہ غیروں کا ہے، غیر مسلموں نے یوں کر دیا، غیر مسلموں نے یوں کر دیا۔ ارے ہم آپس میں کتنے کسر کے ہیں، بس سارے ٹھیکرے غیر مسلموں کے سر پر پھوڑے جاتے ہیں کہ غیر مسلم ایسے اور غیر مسلم ایسے، اور مسلمانوں کی معاشرت سب سے بدترین معاشرت۔ ہمارے یہاں کی تو بات یہی ہے، ہمارے یہاں کی تو بات یہی ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ ایک دوسرے سے حسد، بغض، کینہ، عداوتیں، دشمنیاں، ان سے ہی فرصت نہیں ہے، ٹھیکرے غیر مسلموں کے سروں پر پھوڑے جاتے ہیں۔ وہ جو ہیں مجھے ان کی وکالت سے بحث نہیں ہے، لیکن میں تو اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے اپنے کتنی غنیمت ہے ہمارے اپنے معاشرے میں، جتنا حسد، جتنی جلن شاید ہمارے معاشرے میں، اتنا تو ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں ہوتی بھی ہو، کسی نے دیکھی بھی ہو یا نہ دیکھی ہو، اتنا جلن تو۔ اور ہمارا پڑوس ملک، وہاں تو وہ ہوتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں، کالا جادو اور پیلا جادو اور نیلا جادو اور سفید جادو، پتہ نہیں کیسے کیسے جادو ہوتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ حفاظت رکھے، سب کی حفاظت رکھے۔ وہاں اس کا رواج بڑا عام ہے، کتنے لوگوں سے سنا ہے ہم نے، وہاں اس کا رواج بڑا عام ہے۔ بس آپ سے حسد ہوا، آپ کو ترقی کرتے دیکھا، کالا پیلا نیلا سفید لال پیلا، پتہ نہیں کیسے کیسے جادو بھیج دیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ حفاظت رکھے۔ یہ صحابہ کا دور تھا، دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 300 اونٹوں کا قافلہ آیا، کسی عورت نے دیکھا، کہا عبد الرحمن تو دنیا دار ہو گئے ہیں۔ یہ جملہ کسی نے سن لیا، یہ جملہ جا کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دیا، حضرت آپ کے لیے ایک عورت نے ایسا کہا ہے۔ اچھا، وہ 300 کے 300 اونٹ ماں ان کے مال و اسباب کے، بغیر ان کو دیکھے، بغیر ان کا حساب چیک کیے، کچھ نہیں، کوئی حساب نہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ، دیکھے بھی نہیں، ایک نظر سے بھی نہیں دیکھا، اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے وہیں سے صدقہ کر دیا۔ یہ تھے صحابہ، ایسی غیرت تھی ان میں۔ تو کہ جی مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پہلے دن جا کر تجارت کی، جب بھائی چارہ جب قائم ہوا، سب صحابہ نے یہی کیا، جو مہاجرین تھے سب نے یہی کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب کے سب بہت ہی کم سے بھی کم وقت میں انصار کے اوپر جو ایک
ایک بوجھ ہو سکتا تھا، اس بوجھ سے انصار کو فارغ کر دیا۔ ہم آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہیں، ہم آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہیں، آپ کو ستانے نہیں آئے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں پناہ دی، آپ کا شکریہ، لیکن ہم آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہیں۔ ہم غیرت مند قوم کے لوگ ہیں اور غیرت مند نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں، لہذا ہم آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہیں۔ کھانا کمانا شروع کیا، نکاح بھی کیے، مکان بھی بنائے، دین کے کام بھی کیے، اپنی تجارتیں بھی دیکھیں، ان کی تجارتیں دوسرے ملکوں تک پہنچیں، دکانیں کی صحابہ نے بازار میں، مدینہ منورہ کے بازاروں میں، ہاں یہ سب کیا صحابہ نے۔ خیر بہرحال انصار نے اپنے کھیت کھلیان کے آدھے حصے اپنے بھائیوں کو دیے جو بھائی قرار دیے گئے تھے، اور سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ان کو رکھا۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے رکھی بات، حضرت ہماری جو باغ ہیں، کھیت ہیں، ان کو آدھا بانٹ دیجیے، آدھا ہمیں دے دیجیے، آدھا ہمارے بھائی مہاجر کو دے دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا بھئی یہ تو، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام کی بات کو، کہ بھئی یہ تو چونکہ مکے سے آئے ہیں، ان کو کوئی تجربہ تو ہے نہیں کھیت کھلیان چلانے کا، کیسے بویا جاتا ہے، کیسے کاٹا جاتا ہے، کیسے باغات کی دیکھ بھال رکھی جاتی ہے، اور انہیں کوئی تجربہ نہیں ہے، تو یہ تو اس کو کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر انصار کا بڑا دل دیکھیے کہ ٹھیک ہے حضرت، محنت ساری کی ساری ہم کریں گے اور ان کو ہم دیں گے، ان کا حصہ دیں گے۔ اس طرح سے انصار نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اور اس طرح سے مہاجرین نے غیرت کا ثبوت دیا کہ ہم آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہیں، اور مدینے سے اٹھنے والی تجارت کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اور قربان ہے صحابہ پر، صرف ایسا نہیں کہ ہم تو تاجر ہو گئے ہیں صحابہ، ہمیں کسی چیز کی فرصت نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جب دین کے تقاضے آتے تھے تو پھر کوئی تجارت نہیں، دینی تقاضے اہم ہیں۔ نماز کے وقت نماز، اللہ کے راستے میں جانے کے وقتوں میں اللہ کے راستوں میں جانا ہے، نبی علیہ السلام کی مجلس کے وقت میں مجلس کی رونق بننا ہے، یہ سارے تقاضے بھی تو کس قدر جانفشانی سے کام لیا۔ گھروں کو بھی دیکھنا ہے، تجارت کو بھی دیکھنا ہے، نبی علیہ السلام کے حکموں کو بھی دیکھنا ہے، ان سے دین کو سیکھنا بھی ہے اور امت تک اس کو پہنچانا بھی ہے۔ گئے ہیں صحابہ، ہندوستان کتنے صحابہ آئے ہیں۔ میں گجرات کے کسی جگہ پر کھڑا ہوا تھا ایک مرتبہ، ایک مسجد کے پیچھے ایک نہر گزرتی تھی، میرے مقامی رہبروں نے مجھ سے کہا یہ نہر دیکھ رہے ہیں آپ، صحابہ اس نہر سے آیا کرتے تھے، جو عرب سے جو قافلے آتے تھے، جو تجارتی قافلے ہوتے تھے، وہ اس نہر سے آتے تھے۔ واہ جی واہ۔ خیر بہرحال بات بھلے طویل ہو گئی تھوڑی، لیکن یہ بہت کارآمد باتیں ہیں، یہ باتیں آپ کو ذرا بہت چھان بین کرنے سے ہی ملیں گی۔ میں بھی بہت عرق ریزی کر کے، بہت تھوڑا کتابیں وغیرہ دیکھ کر آپ کو لاتا ہوں، آپ حضرات اس کی قدر کیا کریں۔ بہرحال جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔